مبارک کی تعلیم اور تربیت کے نتائج وہ ہم نے وصول کرنے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ جو سورۃ البقرہ کا یہ رکوع جس میں رمضان المبارک اور روزے کو اور اس کے مسائل کو بیان کیا، جس کو ہمارے خطباء، ہمارے علماء، ہمارے دانشور اس رکوع کا پہلا حصہ اور کچھ حصہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس رکوع کی آخری آیت تک نہیں پہنچ پاتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو آج ہم نے اس رکوع کی آخری آیت کا انتخاب کر کے موضوع کا تعین کیا، عید الفطر اور ماہ مبارک رمضان المبارک، اس کی تعلیم و تربیت سے مسلمانوں کے مالیاتی فرائض، کہ اس مہینے کی تربیت سے مسلمانوں کے ذمے مالیاتی فرائض کیا ہے، معاشی فرائض کیا ہے، معاشی اور مالیاتی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، مال کو کمانا، مال کو خرچ کرنا، مال کا اموال کا استعمال کرنا، اس کی نوعیتیں قرآن حکیم رب العالمین اس ساری کائناتی ڈھانچے اور مادی وسائل اور عناصر کا مالک رب، وہ اپنے بندوں سے کیا تقاضے رکھتا ہے۔ اس لیے آج دنیا میں مسلمان اپنے مالی معاملات کے اعتبار سے فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، غلام ہو گئے، رزق حرام میں مبتلا ہو گئے اور دنیا میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا شکار ہو کر دین حق کی تعلیمات سے اور اس کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں اپنے مال کے اعتبار سے، مالیاتی ذمہ داریوں کے اعتبار سے نور اور روشنی مہیا کرتا ہے، رہنمائی عطا کرتا ہے، تعلیمات دیتا ہے، تفصیلات بتاتا ہے، اصول سمجھاتا ہے، مثالیں بتاتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، کائناتی نظام کو پیش کرتا ہے، انسان کی زندگی کے ادوار کا تعین کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں اس کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے رات کے اوقات کو لباس بنایا، آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کے اوقات کو اپنی معیشت اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کے کمانے کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ اب یہ دن کا وقت اللہ نے معیشت کا رکھا ہے، معاش کا رکھا ہے، اسباب معیشت کو حاصل کرنے کا یہ دن کا وقت رکھا ہے۔ اس لیے اب اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں تفصیل کے ساتھ ان اصولوں کو ہمارے لیے پیش کیا کہ اب مسلمان اور کافر ان دونوں کا مال اور دولت اور دنیا کے اعتبار سے تعلق ایک جیسا ہے، لیکن مقاصد میں فرق ہے۔ ایک مسلمان بھی تجارت کرتا ہے، ایک مسلمان بھی زراعت کرتا ہے، ایک مسلمان بھی صنعت اور حرفت اور پیشہ اختیار کرتا ہے، ایک کافر بھی یہ کرتا ہے۔ اب دنیا کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، لیکن نتائج اور مقاصد دونوں کے الگ الگ ہیں۔ ایک کافر دنیا کما کر کیا نتائج پیدا کرے گا، ایک مسلمان دنیا کما کے کیا نتائج پیدا کرے گا۔ ایک کافر مال و دولت کما کے مقصد کیا حاصل کرے گا، ایک مسلمان
مال و دولت کما کے کیا مقصد حاصل کرے گا؟ اس لیے قرآن نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا اس دھرتی اور زمین کا نام ہے۔ اس آسمان کے نیچے ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا، دنیا میں بھیجا۔ اہبطوا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب اترو جنت سے، دنیا میں جاؤ، دنیا میں جا کر اپنا کردار ادا کرو، دنیا میں جا کر اپنی زندگی کی بنیاد ڈالو، دنیا میں جا کر اب زندگی بسر کرو۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اب جنت سے نکلو اور زمین کو جا کر جنت کا نمونہ بنا کر واپس آؤ۔ اب اس زمین کو جنت کا نمونہ بنانا ہے۔ دنیا میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اس زمین کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور اللہ نے جنت کے نمونے کے آثار دنیا میں پہلے رکھ دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں باغات ہوں گے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، وہاں باغات ہوں گے، وہاں کھجور کے باغ، اسی طرح انگور کے باغ، انار کے باغات ہوں گے۔ اب جنت میں اللہ نے باغوں کا تصور دیا اور دنیا میں بھیجا کہ اب دنیا میں باغ لگاؤ، اب دنیا میں جا کر محنت کرو۔ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اصول سمجھایا، فرمایا تیرے ہاتھ میں ایک پودا ہے، اور تیرے ہاتھ میں پودا ہے اور ادھر سے قیامت کا سور پھونک دیا گیا، قیامت قائم ہو گئی، اللہ کا آخری حکم آ گیا اس دنیا کو ختم کرنے کا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا گیا۔ اب لوگ دوڑیں گے اس طرف۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں وہ پودا موجود ہے، اور قیامت قائم ہو جائے تو اس پودے کو لگانے بغیر مت اٹھنا، اس کو زمین پہ لگا کے پھر اٹھنا۔ قیامت قائم ہو جائی، اعلان ہو گیا، سور پھونک دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں پودا ہے، اس پودے کو زمین پہ لگا کے اٹھنا، ویسے مت اٹھنا۔ آج مسلمان اپنی دنیا کی تعمیر کے حوالے سے رسول اللہ کے ارشاد کو آنکھوں سے اوجھل کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم زندگی میں کتنے پودے لگا سکتے ہیں؟ کتنا وقت موجود ہے؟ کتنی صلاحیتیں موجود ہیں؟ لہٰذا مالی ذمہ داریاں قرآن تعین کرتا ہے ان کا، کہ دنیا میں انسان نے آ کر اس دنیا سے، اس دھرتی سے، اس زمین سے، اس کائنات سے، اس کائنات کے عناصر سے، یہاں کی چیزوں سے انسان نے اپنی ضروریات کا نظام پیدا کرنا ہے، اپنی غذا کا نظام پیدا کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہیں غذا نہیں دینی، وہ زمین کے ذریعے سے دینی، وہ پانی کے ذریعے سے دینی ہے۔ اللہ نے زمین دے دی، اللہ نے پانی دے دیا، اللہ نے روشنی دے دی، یہ ساری چیزیں دے دی ہیں۔ اب فرمایا بندے محنت کر، اب ہل چلا، اب یہاں کوشش کر، اب غلہ اور اناج ہوگا، زمین سے چیزیں نکال۔ فرمایا اطلب الرزق من خبائے الارض، زمین کو کھود کر اس کی پنہائیوں سے، اس کی چھپی ہوئی تہوں سے اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو۔ اس لیے بھیک مانگنے کا تصور نہیں دیا، دوسروں سے لینے کا تصور نہیں دیا، ہاتھ پھیلانے کا تصور نہیں دیا۔ اسلام نے اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے فرمایا مال کماؤ، دولت کماؤ، وسائل کماؤ، کمانے کا حکم دیا۔ اب معیشت کے یہ 3 دائروں کا تعین کیا، مال و دولت کے 3 دائروں کا تعین کیا۔ پہلا دائرہ مال و دولت کمانے کا ہے۔ اب دولت کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا،
مال کمانے سے منع نہیں کیا، مال کمانے کا حکم دیا۔ اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں حکم دیا ہے کہ مال اور دولت کماؤ۔ اب زمین کی پنہائیوں سے اپنا رزق تلاش کرو، محنت اور جد و جہد کرو۔ اب تلاش کرو، روزی کو تلاش کرنا یہ فرض قرار دیا۔ فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، روزی کو تلاش کرنا یہ بڑے فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ اب اللہ نے انسان کو دنیا میں دو چیزوں سے مرکب بنایا، روح اور جسم۔ روح کی غذا نماز رکھی، روح کی غذا قرآن کی تلاوت رکھی، روح کی غذا ذکر اللہ کو رکھا، روح کی غذا تفکر اور غور و فکر کو رکھا، اور جسم کی غذائیں یہ زمین میں پھیلا دی۔ اب یہ دنیا میں انسان نے مال کمایا، اور کمانے کے بعد دوسرا حکم آیا مالی فرائض میں سے، اب اس مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اس کو محفوظ کرو اور محفوظ رکھنا، اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اس سے بھی اللہ کے پیغمبر نے پوری رہنمائی دی اپنی امت کو، اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ لہذا کلام مجید اس کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ کار فرمایا کہ اب اس مال کا استعمال کیا کرنا ہے، کس جگہوں پر، کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ اب قرآن حکیم اس کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اس لیے اللہ نے دعائیں سکھائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا، وقنا عذاب النار، اور دنیا کی اچھائی اور آخرت کی اچھائی کا نتیجہ جہنم کی آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ پھر اللہ جل شانہ نے روزے کا حکم دے کر، قرآن سن کر، تراویح کی نماز پڑھ کے، روزے رکھ کر پورا مہینہ گزار دیا۔ اب اللہ کا آخری حکم یہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو آپس میں ناحق اور باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے۔ روزہ رکھ کر نفس کو پاک کیا، دل کو پاک کیا، دماغ کو پاک کیا۔ اب یہ پاک دل، پاک دماغ یہ کام کیا کرے گا؟ یہ تو پاک ہو گیا، اب اس کے کام کیا ہے؟ فرمایا اس کا کام یہ ہے کہ اب یہ اپنے مال کو بھی پاک کرے، یہ اپنے مال میں دوسروں کا حق شامل نہ ہونے دے، اپنی محنت کی بنیاد پر اپنا مال کمائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ اب باطل طریقوں کا تعین خود قرآن کرتا ہے۔ باطل طریقہ کون سا ہے؟ جو سود کی شکل میں۔ باطل طریقہ کون سا ہے؟ جو دھوکے اور فراڈ کی شکل میں۔ باطل طریقہ مال کمانے کا، مال کھانے کا کیا ہے؟ یتیم کا مال دھوکے سے کھا جانا۔ اب باطل طریقہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں بیوی آ گئی، اس کا مال ہے، اب اس کے مال پر، وراثت پر قبضہ کرتا ہے اس کا خاوند۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں تم اپنی عورتوں، بیویوں، بھتیجیوں، یتیم خواتین، کمزور خواتین کے وراثت پر زبردستی قبضہ کر لو۔ یہ مال تمہارے لیے حرام ہے، یہ مال لینا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ مال حرام طریقے سے کماؤ گے، کھاؤ گے، استعمال کرو گے، تم اپنی زندگی میں خون حرام کا پیدا کرو گے۔ فرمایا جو خون حرام کے مال سے پیدا ہوگا النار اولا بہ، فرمایا اس کا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام،
جنت میں وہ جسم نہیں جائے گا جو حرام سے پلا بڑا ہے۔ اب حرام مال کما کر، لقمہ حرام کھا کر اللہ کے سامنے کیسے اپنے آپ کو بندہ بنا کر پیش کرو گے؟ فرمایا یہ مالی فرائض میں سے ہے، رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانا، رزق حلال استعمال کرنا، رزق حلال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرنا۔ اب اللہ نے فرمایا رزق حلال کا کے مقابلے میں باطل طریقہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ رشوت کا طریقہ ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ تطہیر اموال۔ اب مال کو پاک کرنا ہے۔ اب مال حلال تو صرف روزے میں اس کا کھانا منع نہیں، اب حلال مال روزے کی حالت میں کھانا منع کر دیا۔ اب صبح سے لے کے شام تک آپ کے پاس اپنا مال ہے، حلال مال ہے، اللہ نے منع کر دیا صبح سے شام تک مال نہیں کھا سکتے اپنا بھی۔ اب روزہ رکھوایا 12 گھنٹے کا اپنے حلال مال سے۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ پرورش ہے، یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ بندے میں کوالٹی پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو۔ کس چیز کی؟ ساری زندگی حرام سے روزہ رکھنے کی۔ اب دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہیں جائے گا۔ اب دوسرے کے مال پہ ہاتھ کیسے جاتا ہے؟ وہ سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، غصب کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے۔ کسی کمزور کو دیکھا تو اس کے مال پر قبضہ کر لیا، کسی کمزور کو دیکھا تو اس کے مال کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنا لیا، دھوکے میں کاروبار میں اس کے پیسے پورے لے لیے اور چیز اس کو 2 نمبر کی دے دی، 4 نمبر کی دے دی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ اب تم نے حرام کو روزے کا اختیار استعمال کر کے حرام مال کو تم نے استعمال کر لیا۔ اب قرآن کہتا ہے تم نے رمضان کے مہینے میں حلال مال سے روزہ رکھا، اب ساری زندگی حرام مال کے استعمال سے روزہ رکھنا ہے۔ اب پوری زندگی تم نے حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی کی چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، دغا بازی اور رشوت سے تم نے مال نہیں لوٹنا کسی کا۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں پر عذاب کیوں آئے؟ یہود پر کیوں عذاب آیا؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ یہود پر کیوں عذاب آیا؟ ان کے سرداروں پر، ان کے مولویوں پر، ان کے پیروں پر، ان کے لیڈروں پر، ان کے حکمرانوں پر۔ وہ رائے بیچتے تھے، وہ دین بیچتے تھے، وہ مفادات بیچتے تھے، وہ قوموں کو بیچتے تھے، قوم کا سودا کرتے تھے، حکم اور انصاف کا سودا کرتے تھے، سود کھاتے تھے۔ فرمایا یہی وہ حال ہے۔ اس لیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی امت کو سمجھایا کہ تم دیکھو گے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے مولوی اور پیر جو دین کا دھندا لے کر تمہارے سامنے آئیں گے اور دین کا لبادہ اوڑھ کر تمہارے سامنے آئیں گے، اور ان کا کردار کیا ہوگا؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کا مال ناحق طریقوں سے کھائیں گے، باطل طریقوں سے کھائیں گے، اور نتائج کیا نکالیں گے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکنے والے بنیں گے۔ مال ناحق کھا کر اللہ کے حکم اور دین اور قانون کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جنہوں نے سونے اور چاندی کو، مال و دولت کو خزانے بنا کر رکھ دیا، انسانوں پر استعمال نہیں کرتے ہیں، انسانوں کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کو تجارت میں لے کر نہیں آتے ہیں، اس کے صدقہ نکالنے کا منصوبہ نہیں بناتے ہیں، اس کو امت پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں،
تجوریوں میں ڈال کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، انسانوں کا ہاتھ وہاں نہ پہنچ جائے۔ فرمایا یہ مال بھی حرام کا بن گیا۔ فرمایا اب یہ جہنم کی آگ سے اس مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ یوم یکوا فتکوا بہا، پھر اس مال کو گرم کیا جائے گا۔ فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کے ماتھے کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر اعلان ہوگا قیامت کے دن، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال و دولت ہے جس کو تم نے قوم سے محروم کر کے رکھا تھا، غریبوں سے بچا کے رکھا تھا، یتیموں سے بچا کے رکھا تھا، بھوکے اور مصیبت زدہ فاقہ زدہ لوگوں سے بچا کے رکھا تھا۔ اس مال کو تم نے انسانوں پر خرچ نہیں ہونے دیا، آج اس کی سزا ہے تمہارے اوپر۔ یہ مال بھی ناحق ہے۔ اور فرمایا مال ناحق کمانے کا اور طریقہ قرآن اس روزے کے اس پورے رکوع کے آخر میں نتیجہ نکالتا ہے۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اب تم قانون کو استعمال کرتے ہو، عدالتوں کو استعمال کرتے ہو، اداروں کو استعمال کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، قانون کا سہارا لے کر غریب کے، یتیم کے، کمزور کی جائیداد اور مال پر، وسائل پر قبضہ کرتے ہو، ان کو عدالتوں کے چکر میں لے کر جاتے ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے مال سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیں۔ فرمایا تم ان کو حاکموں کے پاس لے کر جاتے ہو، قانون کے دھندوں میں پھنساتے ہو اور ان کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا یہ بھی حرام طریقہ ہے مال کا، مالیاتی فرائض کی خلاف ورزی ہے کہ قانون کا استعمال غلط ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو اور تمہیں پتہ ہے یہ زمین تمہاری نہیں، تمہیں پتہ ہے یہ مال تمہارا نہیں، تمہیں پتہ ہے یہ پیسہ تمہارا نہیں، اور تم حجت بنا کر، دلیل بنا کر، گواہ گھڑ کے، خرید کر لا کر تم عدالت سے مجھ سے فیصلہ کروا لو، محمد الرسول اللہ سے فیصلہ کروا لو کسی زمین کے بارے میں، کسی مال کے بارے میں، اور پھر جا کر لوگوں کو کہو کہ یہ تو میرے حق میں اس مال کا فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، اب یہ میرے لیے مال حلال ہو گیا۔ فرمایا یاد رکھو قطعۃ من النار، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے فیصلہ کرنے کے باوجود بھی حقدار کا حق نہیں بدلے گا، جس کا حق ہے اسے دینا پڑے گا۔ فرمایا قیامت کا دن اللہ جل شانہ ہر ایک کو اپنے کٹہرے میں لائے گا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ حق والوں کا حق، فرمایا جس نے چھینا تھا اس سے چھین کر واپس اللہ جل جلالہ حق والوں کو اس کو حق دلوائے گا۔ اس لیے مالی فرائض اسلام نے متعین کر دیے کہ مال کمانے کے بعد ہم نے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال کمانے کے بعد مال میں سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب 1 مہینے کے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں رسول اللہ ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین، اللہ نے مالدار مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ بھی مالیاتی فرائض میں سے ہے، فوری طور پر مالیاتی فرائض میں سے اس مال کو اپنی جیب سے نکال کر معاشرے کے غریب، کمزور، یتیم، پسے ہوئے، محروم لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے، انہیں ساتھ ملایا جائے، انہیں اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کی بھوک کا انتظام کیا جائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں اللہ کے پیغمبر نے لوگ متعین کر دیے، بیت المال کا نظام متعین کر دیا، ہر آدمی صدقہ فطر وہاں جمع کروائے۔ اب مسجد نبوی میں غلے اور اناج کا ڈھیر لگ گیا صدقہ فطر کا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے صدقہ فطر کی حفاظت کرنی ہے، اس کی تقسیم کا اب صحیح نظام بنانا ہے۔ جو صدقہ فطر اور مال اور زکوٰۃ جمع ہو گئی، یہ غریب کا حق ہے، یہ یتیم کا حق ہے، یہ کمزور کا حق ہے، یہ اس تک حکومت پہنچائے گی۔ یہ نہیں کہ حکومت والے خود ہڑپ کر جائیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ خود ہی ہڑپ کر جائیں۔ حاکم لوگ یا حاکموں کے ساتھ مل کر کوئی دوسرا کسی فرد کا یا قومی مال ہڑپ کر جائے،
فرمایا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو پہرے دار متعین کر دیا۔ ابو ہریرہ رات کو پہرا دے رہے ہیں، آخری پہر میں دیکھتے ہیں ایک آدمی آیا، چادر بچھائی اور اس میں سے غلہ اناج ڈالنے لگا۔ فوراً جا کر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ اب ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا میں بہت کثیر العیال، بہت بھوکا ننگا مجبور ہوں، اس لیے صبح تقسیم تک میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اپنا حصہ بھی لے جانے دو، خود حصہ لے جاؤں۔ آپ نے چھوڑ دیا، اس پر رحم کھایا۔ صبح نماز ہوئی، حضور علیہ السلام نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے کیا ہوا رات کو، کوئی نیا واقعہ؟ ابو ہریرہ کو فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ اب دیکھو، ایک طرف ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی اور دوسری طرف امت کے مال کی خود حفاظت کر رہے ہیں۔ آج وہ حکمران، وہ لیڈر، وہ علماء بھی حفاظت کر سکتے ہیں مال کی، عوام بھی حفاظت کر سکتے ہیں مال کی۔ عوامی مال کی حفاظت کرنا یہ سب کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ یہ مالی فرائض میں سے ہے کہ امت کا، قوم کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک درم بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ناجائز خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایک پل بنتا ہے 10 لاکھ کا اور ٹینڈر پاس ہوتا ہے، حاجی صاحب کتنے رقم کا؟ جی 10 گنا، پوری قوم کے سامنے ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے کتنی بڑی مالی خیانت ہے، کتنا بڑا مالی دھوکہ ہے۔ نسلوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، مالی خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، لیڈر بھی کرتے ہیں، حکمران بھی کرتے ہیں، وزیر بھی کرتے ہیں اور مشیر بھی کرتے ہیں، میڈیا بھی کرتا ہے۔ جو لوگ اس پر خاموش ہیں وہ بھی خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قوم کے مال کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا تھا، اللہ کے وعدے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دے کر کدھر جائیں گے؟ قیامت کے دن ایک ایک پائی اور ایک ایک پیسہ نکلوایا جائے گا۔ قوم کے دھوکے کا مال 10 لاکھ میں پل بن سکتا ہے، 10 کروڑ میں کیوں بنتا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس لے کر تم اس پیسے کو ناجائز کھانا چاہتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ ایک فریق لوگوں کا مال گناہ کی بنیاد پر کھا جائے، ہڑپ کر جائے۔ فرمایا قرآن اس کو نہیں ہونے دے گا، اللہ نہیں ہونے دے گا، اللہ کا رسول نہیں ہونے دے گا، اللہ کے رسول کی جماعت نہیں ہونے دے گی، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مالی خیانت کا ارتکاب کرنے والے یہ دنیا میں کسی اعتبار کے لائق نہیں رہیں گے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتے۔ آج مسلمان اللہ کی نگاہ سے کیوں گر گئے؟ کہ قومی مال کی حفاظت نہیں۔ اب رسول اللہ ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگانے کے بعد خود غافل نہیں ہو گئے، خود بھی دیکھ رہے ہیں اس مال اور غلے اناج کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے اپنی کمزوری اور اپنی بھوک کا ایسا دکھڑا سنایا کہ ابو ہریرہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سیعود، پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کانشیس ہو گئے، دوسری رات کو پھر آیا، چادر بچھائی، غلہ اناج بغیر تقسیم کے لے جانے کے لیے، پھر پکڑ لیا ابو ہریرہ نے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، بہت محتاج ہوں، میرے بہت عیال ہے، بہت مسائل ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، کل نہیں آؤں گا۔ اب پھر اس نے وہ مال حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ آپ نے پھر صبح پوچھا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نے بڑی شکایت کی اپنے عیال کی، اپنے کنبے کی، اپنے مسئلوں کی، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا سیعود، پھر لوٹ کے آئے گا۔ مال پہ قبضہ کرنے والا جس کی عادت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ خیانت کے لیے پھر آتا ہے۔ اب دوبارہ مال پہ قبضہ کروں گا، اب دوبارہ قومی مال کھاؤں گا، مفت کی کھانے کی۔ جس قوم کے اندر مفت کھانے کی، بغیر محنت کے کھانے کی عادت ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے خاندان کا ایک آدمی آیا کہ آپ بیت المال میں سے، آپ تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، حاکم وقت ہیں، میں آپ کے خاندان کا آدمی ہوں، اس مال میں سے آپ مجھے کچھ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا تو تند من
ٹھیک ٹھاک نوجوان ہٹا کٹا، جسم صحیح، ٹانگیں صحیح، دماغ صحیح، آنکھیں صحیح، دوسروں کے مال پر نگاہ رکھتا ہے۔ مثال دے کر سمجھایا، گرمی کے دنوں ایک آدمی پیشاب کرے، پخانہ کرے اور اس کے بعد استنجا کرے، اور استنجے کا بچا ہوا جو پانی ہے وہ تجھے پلایا جائے۔ کہنے لگے کیوں پلایا جائے؟ کسی کے گرمی کے دنوں میں اس کے پسینے، شرمگاہ کا پسینہ اور اس کا پانی اسے پلایا جائے؟ فرمایا یہ دوسروں کا مال کھانا، یہ اس کی شرمگاہ کا یہ پانی ہے جو تو پینے کے لیے مجھے کہتا مجھے پلاؤ۔ تجھے کیوں پلاؤں؟ اپنی محنت سے حلال مال کما کے کیوں نہیں کھاتا؟ اپنی محنت سے کمائی، یہ مالی فرائض میں سے ہے حلال لقمہ کمانا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی محنت کر کے کماتا ہے اور اپنے بچوں اور عیال کی خبر گیری کرتا ہے، اللہ اسے جہاد جیسا ثواب عطا کرتے ہیں، اسے جہاد جیسا ثواب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی دنیا میں کاروبار کرتا ہے، دھوکہ ہو گیا، مال غائب ہو گیا۔ فرمایا مال غائب ہونے کے باوجود بھی اللہ اسے اس محنت پر جہاد جیسے ثواب کا عطا فرمائیں گے۔ بے شک دنیا میں اس کے مالی نقصان ہوا، لیکن اس عمل کی بنیاد پر اس نے ایک معاشی سرگرمی پیدا کی۔ آج کتنا بڑا بحران ہے کہ آج مسلمان علاقوں میں ایک آدمی روزگار کمانے کے اعتبار سے اس کو روزگار کمانے کا موقع ہی نہ ملے۔ کیوں موقع نہ ملے؟ وہ بھیک مانگے گا، وہ چوری کرے گا، وہ ڈاکہ ڈالے گا۔ یہ حکمران کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ اپنی قوم کو اور اپنے مال، اپنے لوگوں کو، جو کمانے والے لوگ ہیں، ان کو وسائل رزق مہیا کریں۔ یہ حلال طریقہ ہے، تجارت آسان ہو، زراعت آسان ہو۔ آج پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، زرعی ملک ہے اور باہر سے گندم منگوائی جاتی ہے، اور گندم منگوانے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک سے سود کی شکل میں قرضہ قوم پر مسلط کیا جاتا ہے۔ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ جو حکمران اتنی عقل نہیں رکھتے کہ قوم کے لیے زرعی منصوبہ بندی کر سکیں، قوم کو سود کے حرام مال سے بچا سکیں، قرضے سے بچا سکیں، حضور علیہ السلام نے قرضے سے منع فرمایا، فرمایا بیکار رہنے سے منع فرمایا، اس سے پناہ مانگی۔ اعوذ بالکسل رب اعوذ بالکسل، اے اللہ میں کسل، سستی، کائلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ والمغرم، تاوان میں مبتلا ہو جاؤں، میں اس میں پناہ میں آتا ہوں۔ وسوء الکبر، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاؤں، میں اپنی زندگی کی روزی خود نہ کما سکوں، اے اللہ میں ایسی عمر میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، میں دوسروں کا محتاج بن کے دنیا میں کیوں رہوں۔ ہر آدمی، اس لیے علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امتوں کا جائزہ لے کر اصول سمجھائے۔ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ غالب سبب خراب البلدان فی ھذا الزمان شیئان۔ علماء اور محدثین کے سرتاج محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ فرمایا دو وجہوں سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ قوموں کے اندر نکھٹو طبقے پیدا ہو جائیں، قوم کے لیے کوئی کام نہ کریں اور قوم سے سب کچھ وصول کریں۔ وہ قوم سے کیوں وصول کرتے ہیں؟ بیت المال سے کیوں وصول کرتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں کیوں وصول کرتے ہیں؟ قوم کو دیتے کیا ہے؟ فرمایا اسی طریقے سے، فرمایا جب بیت المال، قومی مال پر نکھٹو طبقہ قابض ہو جائے اور وہ اپنے دھونس دھاندلی سے، دھوکے اور فراڈ سے، قانونی موشگافیوں سے قوم کا مال ہڑپ کرنا شروع کرے، فرمایا وہ قوم تباہ ہوتی ہے دنیا میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، کتنی بستیاں، قومیں ہم نے تباہ و برباد کر ڈالیں جنہوں نے دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ کر کے ان کی معیشت کو تباہ کر دیا، ان کے مالوں کا غلط استعمال کیا۔ فرمایا یہ تباہ ہو گئے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب کسی قوم میں ناجائز ٹیکس لگائے جائیں، ایک بڑا طبقہ اپنی عیاشی کے لیے تاجروں پر، کسان پر، محنت کش پر، مزدور پر ناجائز ٹیکس لگاتا ہے، فرمایا یہ ناجائز ٹیکس لگانا، قوم سے ناحق مال لینا،
اور ٹیکس لے کر قوم پر خرچ نہ کرنا، اپنی عیاشیوں پر خرچ کرنا، فرمایا یہ بھی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری بعثت کا ایک مقصد بھی یہی تھا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لتنفقن کنوز کسریٰ وقیصر فی سبیل اللہ، یہ کیسر و کسریٰ کی لوٹی ہوئی حرام کی دولت جو قوم کا مال تھا انہوں نے قبضے میں کر لیا، ان کے لیے حرام، اب ہم اس کو واپس عوام میں تقسیم کریں گے۔ لتنفقن کنوز کسریٰ وقیصر فی سبیل اللہ، ان ظالموں کی لوٹی ہوئی دولت واپس اللہ کے بندوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے پھر اصول سمجھایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں المال مالی، یہ مال تو میرا مال ہے، بندے دعویٰ کرتے ہیں ہمارا مال ہے، مالی مالی یہ میرا مال ہے، اللہ فرماتے ہیں روح نکل گئی تیرا مال کدھر ہے، یہ تو دوسروں کا مال ہے، اللہ فرماتے ہیں المال مالی، یہ مال تو میرا مال ہے، والفقراء عیالی، اور یہ دنیا میں غریب لوگ، پسے ہوئے لوگ، بھوکے اور ننگے لوگ، یہ میرا عیال ہے، یہ میرا کنبہ ہے، من بخل من مالی عیالی، اور جو میرے مال سے میرے عیال پر بخل کرے گا، لأدخلن جہنم ولا ابالی، میں اسے ضرور جہنم میں داخل کروں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا مال ہے، میں نے تمہیں امانت کے طور پر دیا تھا دنیا میں، اس کو کہاں خرچ کرو گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے جب آخری وقت آتا ہے بندے کا، اس وقت بندہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے رب مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ کیوں مہلت ملے؟ یا رب میں اپنے مالیاتی فرائض پورے کرنا چاہتا ہوں، فاصدق، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مالی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اب مالی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، جب موت کا وقت آ گیا اللہ فرماتے ہیں اب نہیں، اب تو یہ مال تیرا جرم بن گیا، مال کو نہ خرچ کرنا یہ تیرا گناہ بن گیا، یہ تیرے کھاتے میں رہے گا، اب تجھے ہم جہنم میں ڈالیں گے اس کی بنیاد پر۔ جب وقت تھا تیرے پاس، صحت تھی تیرے پاس، تو نے اس مال کا حق نہیں ادا کیا، اس لیے آج وقت ہے۔ یہ روزے کے رکوع کی آخری آیت پوری امت کو اپنا پورا مالیاتی نظام صحیح اصولوں پر استوار کرنے کا پورا پروگرام دیتی ہے۔ اس آیت کا جا کر گھر میں مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ قرآن کا یہ رکوع جس نے روزے کا حکم دیا شروع میں، اس آخر میں مالیات کو پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزہ رکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری پوری کر لی، قرآن کہتا ہے روزہ رکھ کر تم نے آغاز کیا ذمہ داری کا، اور ذمہ داری پوری کب ہوگی؟ جب مال کو اللہ کے حکم پر اس کے سارے تقاضوں سمیت پورا کرو گے، یہ اس وقت تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا معاشی نظام، اپنے مالیاتی امور، اپنے مالیاتی فرائض، اپنے مال کو صحیح کمانا، صحیح خرچ کرنا، صحیح استعمال کرنا، اس کا قرآنی طریقہ، اس کا نبوی طریقہ، اس کی خلافت راشدہ کا طریقہ کار، اس کا 1000 سالہ امت کے مسلمان حکمرانوں کا، تاجروں کا اور امت کے عوام کا، امت کی عورتوں کا جو صحیح طریقہ کار تھا، جو تاریخ میں منضبط ہو کر پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، اللہ ہمیں اس کی طرف واپسی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔